لاہور کی سڑکیں بارش کے بعد دھلی دھلائی سی لگ رہی تھیں۔ وہ دونوں شاپنگ مال سے نکل کر ساتھ بنے ایک ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز اور چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی۔ مینال کی بچی جلدی بھاگو، بارش پھر سے شروع ہو رہی ہے، زرلش اسے ڈانٹتے بولی۔ قسم سے تم تو بڈھی روح ہو، اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، میں تو بارش میں نہانا چاہتی ہوں۔ مینال بہت زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ زرلش نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی، مگر داخل ہوتے ہوئے بھی ان دونوں کے بال اور کندھے بارش سے بھیگ چکے تھے۔ اس نے بیگ سے رومال نکالا اور اپنے کندھے اور گردن تھپتھپانے لگی۔ اسے اچھی خاصی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اسے بارش سے الرجی تھی اور مینال بارش کی اتنی ہی دیوانی تھی۔ اچھا اب اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، اتنی سڑی ہوئی شکل بنا لی ہے، بھائی آئیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ان محترمہ کو میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مینال مصنوعی ناراضگی سے اسے گھورا۔ تمہارے بھائی کے آنے کی خوشی مجھے کیوں ہوگی بھلا؟ وہ کون سا فرانس سے میرے لیے ایفل ٹاور لے کر آ رہا ہے؟ وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتی بولی تو مینال کھلکھلا کر ہنسی۔ بچپن میں وہ تمہارا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے، کچھ تو ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے تمہیں اس کے آنے کی، آخر وہ اب تم سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ اسے ایک آنکھ دباتے بولی۔ ظاہر ہے میرے جیسا ٹیچر اسے شروع میں ملا تھا، اس لیے تو اب کامیاب ہوا ہے۔ وہ اپنی مصنوعی کالر جھٹکتی ہوئی بولی اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اتنے میں کوئی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہاتھوں میں رنگ برنگے بینڈز، گرے ٹی شرٹ اور اس کے نیچے بھوری جینز پہنے جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے شانوں تک آتے بالوں میں انگلیاں چلاتا، سیٹی بجاتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شکل سے وہ کوئی یونانی دیوتا لگتا تھا جس کے مجسمے میں ابھی جان ڈالی گئی ہو، اور جو اپنی طرف ہر اٹھتی ستائشی نظر کو کمال بے نیازی سے نظر انداز کرتا۔ ایک کونے والی میز کی جانب بڑھنے لگا کیونکہ وہ دونوں وہیں بیٹھی تھیں۔ واو یار، کیا ہینڈسم لڑکا ہے، لگتا ہے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے جو غلطی سے ہمارے سیارے پر اتر آئی ہے۔ مینال اور زرلش کے ساتھ والی بینچ پر بیٹھی کچھ لڑکیوں نے آنے والے مہمان کی طرف کچھ کمنٹس اچھالے۔ مینال نے ایک لمحے کے لیے ادھر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ زرلش بھی چونک کر پیچھے پلٹی اور پھر ایک آنکھ چپکنا بھول گئی تو وہ آ چکا تھا۔ مینال تو کھڑی ہو گئی اور بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ لڑکیاں اب مینال کو قابل رشک نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ یقیناً یہ اس لڑکے کی گرل فرینڈ ہوگی، کیسے اس سے لپٹ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں چہ مگوئیاں کیں، البتہ زرلش وہیں کرسی پر بیٹھی رہی، دونوں کو مسکرا کر دیکھتی رہی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ریسٹورنٹ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ سفر کا تھکا ہوا آتا ہے، گھر جا کر آرام کرتا ہے، اور تم نے مجھے یہاں بلا لیا۔ وہ اسے ماتھے پر پیار کرتا شکوہ کرنے کے انداز سے بولا۔ تو منال اس سے الگ ہو گئی۔ گھر بھی چلے جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بس میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے آپ مجھے ملیں میرے پیارے بھائی۔ پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا ان 5 سالوں میں۔ ارے روز تم سے ویڈیو کال کرتا تھا، اب میں آ گیا ہوں نا، کہیں نہیں جانے والا۔ وہ اس لیے آگے بڑھی۔ زرلش بھی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر ان دونوں کی نظریں آپس میں ملیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان مسٹر التمش خانزادہ۔ زرلش نے اسے خوش دلی سے ویلکم کیا۔ وہ جو گہری نظروں سے بھیگے بالوں والی اور سنہری آنکھوں والی لڑکی کو ستائش سے دیکھ رہا تھا، ایک دم ہوش میں آیا۔ ارے آپ تو پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی ہیں زرلش، نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ زرلش مسکرا دی۔ اب تم اپنی تعریف میرے منہ سے سنا چاہتے ہو، مگر میں نہیں کرنے والی۔ وہ ایک ادا سے کندھے اچکا کر بیٹھ گئی۔ تو منال اور التمش بھی بیٹھ گئے۔ بھائی دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کتنے اچھے گفٹس لیے ہیں، آج رات گھر میں ویلکم پارٹی بھی رکھنی ہے، خوب انجوائے کریں گے اور پرانے دنوں کو یاد کریں گے۔ مینال کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ اچھا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیا کیا خریدا ہے تم دونوں نے میرے آنے کی خوشی میں، وہ تجسس میں پوچھنے لگا تو مینال نے سارے گفٹ ٹیبل کے نیچے چھپا دیے۔ یہ آپ گھر جا کر دیکھیں گے، ابھی تو ہم اچھا سا لنچ کریں گے اور پھر گھر چلیں گے، ورنہ ماما بابا بھی یہیں آ جائیں گے۔ زرلش ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ زرلش اب آج کل کیا کرتی ہیں اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے علاوہ؟ وہ پھر سے زرلش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی زرلش اب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، انگلش لٹریچر۔ زرلش کی جگہ مینال بول پڑی۔ اچھا واو انٹرسٹنگ، آپ بھی ابھی تک پڑھاتی ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے کان کھینچتی ہیں جیسے میرے کھینچ کر لمبے کر دیے تھے۔ وہ مسکرا کر بولا تو زرلش کی نظر بے اختیار اس کے بڑے بڑے کانوں پر پڑی۔ وہ بھی ہنستی۔ نہیں اب کان کھینچنا بند کر دی ہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی خوبصورتی بھی ان کانوں کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ تم بتاؤ مسٹر انجینئر، اب آگے کیا کرنے کا پلان ہے پاکستان میں؟ وہ اپنے گیلے بال کان کے پیچھے کرتی بولی تو
اس پر ٹھہر گئیں۔ میرے پلانس تو بہت نیک ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ سب سے پہلے تو میں شادی کروں گا کسی خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ، اپنی جاب بھی جاری رکھوں گا۔ ظاہرہ بے روزگار تو کوئی لڑکی دینے سے رہا، وہ شرارتی لہجے میں بولا تو وہ دونوں ہنسنے لگی۔ ارے میرا بھائی کچھ نہ بھی کرے تب بھی لڑکیاں کتاریں لگ جائیں گی آگے پیچھے، میں تو اپنی بھابھی خود ڈھونڈوں گی، اور زرلش تم اس میں میری مدد کرو گی۔ وہ زرلش کو بھی اپنے پلان میں شامل کر چکی تھی۔ کیا پتا تمہارا بھائی لڑکی تلاش کر بھی چکا ہو، تم کیوں خوار ہوتی ہو؟ زرلش اسے ڈانٹتے بولی۔ بالکل ٹھیک کہا زرلش، آپ نے لڑکی تو میں واقعی ڈھونڈ چکا ہوں۔ وہ اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتا بولا۔ تو مینال کا منہ بن گیا۔ اگر وہ لڑکی مجھے نہیں پسند آئی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ لڑنے کے موڈ میں تھی۔ اوکے ڈن، وہ لڑکی تمہیں ضرور پسند آئے گی، آئی پرومس۔ اب کھانا کھاؤ اور گھر چلو۔ وہ جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی انہیں سی آف کرتی عالمگیر ولاز میں داخل ہوئی۔ آسمان اب صاف ہو چکا تھا۔ مینال نے اسے رات پارٹی میں آنے کی تاکید کی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سبیکا بیگم کچن سے نکل رہی تھی۔ ارے میری بیٹی آ گئی، تم دیکھو تو ذرا، اتنی بارش میں کیا ضرورت تھی جانے کی، ابھی تم بیمار پڑ جاؤ گی، وہ تشویش سے بولی۔ زرلش ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ماں پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور مینال تو میری بہت اچھی دوست ہے، اس کے ساتھ جانا ضروری تھا۔ اور ہاں، رات کو انہوں نے ہمیں پارٹی پر انوائٹ کیا ہے التمش خانزادہ کے آنے کی خوشی میں۔ آپ بھی ریڈی ہو جائیے گا، اور بابا سے بھی کہہ دیں۔ ہاں ہاں ضرور جائیں گے۔ التمش اتنے عرصے بعد لوٹا ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، کتنا شرارتی تھا، سارا دن ہمارے گھر میں رہتا تھا اور تمہارے آس پاس منڈلاتا تھا۔ وہ ماضی کو یاد کر کے مسکرائیں تو زرلش بھی مسکرا دی۔ ہاں اب تو واقعی بڑا ہو گیا ہے، وہ لگتا ہی نہیں کہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ہاں بیٹا، تم ہو بھی تو اتنی پیاری، 34 کی بجائے 24 سال کی لگتی ہو۔ سائقہ بیگم اس کا چہرہ تھام کر بولی۔ اب خیر سے تمہیں بھی رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور سلمہ مجھے کال کر کے بتا رہی تھی کہ وہ لوگ اس ویکینڈ کو آئیں گے تمہیں دیکھنے۔ بہت اچھا رشتہ ہے، اکلوتا لڑکا ہے، بزنس مین ہے، کروڑوں کی جائیداد کا وارث، اور میں اس بار تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی۔ جاؤ شاباش، اب فریش ہو جاؤ۔ وہ بس ہاں میں سر ہلاتی اوپر چڑھنے لگی۔ دل میں شادی کے نام پر کوئی احساس یا جذبہ نہ تھا، شاید وہ واقعی بوڑھی روح تھی۔ رات سکندر خان ولاس پہ خوشیوں اور مسکراہٹوں کا دور چل رہا تھا۔ ان کا بیٹا فرانس سے سول انجینئرنگ کر کے آیا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ گھر کے وسیع لون میں پارٹی رکھی گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے آج تھوڑی 3 پیس پہنا تھا، بال جیل سے پیچھے کو چپکائے ہوئے قید کر رکھے تھے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بار بار کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اب تک نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کے بدلنے سے خود بھی حیران تھا۔ وہ زرلش جسے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، جس کی پڑوسن اور ٹیچر رہ چکی تھی، وہ شروع سے ہی اس سے بہت اٹیچ تھا، ہر وقت اس کے کندھوں پر سوار رہتا۔ وہ بھی بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی اور اس کے کان بھی کھینچتی جب وہ کوئی شرارت کرتا۔ ایف ایس سی کے بعد وہ فرانس چلا گیا تھا۔ وہاں سول انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ 5 سال بعد لوٹا تھا۔ اس نے زرلش کو 5 سال بعد دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی تھی، اور التمش اپنے دل کو تب سے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایسی کیفیت پہلی بار اس پر طاری ہوئی تھی اور بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی سے سامنے والے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرلش کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا، مگر کھڑکیاں بند تھی۔ نہ جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئی، وہ سوچنے لگا۔ ارے بھائی، آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب مہمان آپ کی خاطر آئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری فیملی اور آؤٹ آف فیملی کی بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی نیچے آ چکی ہیں۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی تو التمش اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا انہیں بگاڑنے لگا۔ اور وہ تمہیں بیسٹ فرینڈ وہ نہیں آئی ابھی تک؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ زرلش، وہ بس آتی ہوگی، اب بس جلدی سے آ جائیں آپ بھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑتی نیچے لانے لگی۔ وہ بھائی صحن میں آیا تو وہ بھی سامنے سے آتی نظر آئی۔ سیاہ رنگ کی فراک پہنے جس کے گلے اور بازو پر ہلکی ہلکی کڑائی تھی، ڈارک براؤن بال سلیقے سے ایک سائڈ پر ڈالے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ دور سے ہی مسکراتی ہوئی آئی۔ اس کے ساتھ سبیکا بیگم اور عالمگیر صاحب بھی تھے۔ وہ التمش سے پرتپاک انداز میں ملے، مگر اس کی نظر بس زرلش پر ٹھہری تھی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، سب لوگ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ پھر کھانا لگا دیا گیا۔ وہ دونوں گھرانے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جانے لگا۔ التمش دانستہ زرلش کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا تو وہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ماشاءاللہ التمش بیٹے، تم تو واقعی بڑے ہو گئے ہو، اتنے چھوٹے سے تھے جب ہمارے گھر آتے تھے، دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ عالمگیر نے بات چھیڑی تو سب ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ہاں اب تو بھائی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور یہ کس لڑکی کو پسند بھی کر چکے ہیں پاکستان آتے ہی، مگر بتا نہیں رہے منال نے اس کا بہانڈا پورے مجمع میں پھوڑا تھا
और अल्तमिश बगैर शर्मिंदा हुए बस मुस्कुराता रहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी जरलिश के लिए बहुत अच्छा घर देख चुके हैं। इस हफ्ते वो लोग आ रहे हैं रस्म करने, सबीका बेगम ने फखर से कहा तो सब भी वाव करने लगे। मगर अल्तमिश का रंग जर्द पड़ा था। नवाला हलक से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसे पानी पीना पड़ा। जरलिश अलबत्ता सर झुकाए खाने में मगन थी। भाई, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लड़की कौन है। कसम से तब से तजस्सुस के मारे मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे। देखिए, अब तो जरलिश की भी शादी हो रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भाई के बीच जल्दी से शादी हो जाए, फिर हम खूब इंजॉय करें। मिनाल अपनी जोबन पर वापस आई तो सब लोग सवालिया नजरों से इसे देखने लगे। हाँ भाई, मेरा बेटा जिस लड़की को भी पसंद करेगा वो यकीनन अच्छी ही होगी। बताओ बेटा कौन है, बता के हम भी तुम्हारी बात आगे बढ़ाएं। अल्तमिश की माँ फरहत बेगम भी मुतजस्सिस हुई तो वह शोशो पंज में पड़ गया। जरलिश भी दिलचस्पी से इसे देखने लगी। आखिर इस यूनानी देवता को कौन पसंद आ गई थी। हाँ, अब तो बताना पड़ेगा। ये ना हो इस लड़की की शादी कहीं और हो जाए और मैं मुंह देखता रह जाऊं। मगर मसला यह है कि अभी मैंने लड़की को भी नहीं बताया। पहले मैं इसे बता लूं, कहीं रिजेक्ट ही ना कर दे मुझे। वो जरलिश की आंखों में देखता बोला, कोई अंधी ही होगी जो तुम्हें रिजेक्ट करेगी। जरलिश से छेड़ते बोली। सब लोग हंसने लगे कि अचानक जरलिश को जोर का छक्का लगा। वो बेयकीनी से अल्तमिश की तरफ देखने लगी जो इसे ही देख रहा था, गहरी सांसों से। अरे बेटा, पानी पियो ना। फरहत बेगम ने पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया, जैसे इसने बाएं हाथ से पकड़कर मुंह से लगा लिया, क्योंकि इसका दायां हाथ अल्तमिश के हाथ की मजबूत गिरफ्त में था। वो टेबल के नीचे इसका हाथ पकड़कर अपने घुटने पर रख कर सुकून से खाना खा रहा था और जरलिश की भूख प्यास सब उड़ गई। ये क्या मजाक है, उसके कान में सरगोशी करती बोली। छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं। मगर वह जिद्दी बच्चे की तरह असर लिए बगैर इसकी उंगलियों को लॉक कर चुका था। जरलिश ने एक झटके से अपना हाथ इससे आजाद किया और उठ खड़ी हुई। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सबीका बेगम भी साथ उठी। जी मम्मा, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, अभी आई। वो अल्तमिश को खा जाने वाली नजरों से देखती अंदर चली गई। सब सहन में खाना खा रहे थे। मैं अभी आता हूँ। वो भी सबको एक्सक्यूज करता अंदर की जानिब जाने लगा। सब दोबारा से बातों में मगन हो चुके थे। अल्तमिश जरलिश को देखकर रुक गया, जो गुस्से से लाउंज में ठहर रही थी। शायद वो इसलिए अंदर आई थी ताकि इसे बुला सके। वो गला खंगारता वो इसके करीब गया। क्या हुआ है प्रिंसेस, इतनी नाराज क्यों हो? ये क्या बदतमीजी थी? अल्तमिश, तुम अब कोई दूध पीते बच्चे नहीं, बड़े हो गए हो, और इस तरह से मेरा हाथ पकड़ना बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत थी। अब मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, तुम मेरे लिए नामहरम हो। वो इसे तनबिया करते हुए बोली तो अल्तमिश मुस्कुरा दिया। जानता हूँ कि यह हरकत गैर अखलाकी थी, मैं आपसे इसकी माजरत चाहता हूँ, मगर मैं अपने दिल का क्या करूँ जो बगावत पर उतर आया। बहुत चाहने लगा हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले आंटी ने कहा कि आपके रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और तब से मेरे अंदर आग लगी है। मैं आपको किसी और का होता नहीं देख सकता, आपको सिर्फ मेरा होना है। बताएं, जवाब दे मुझे, क्या मुझसे शादी करेंगी? वो मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखता बोला तो जरलिश को जैसे सांप सूंघ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम पागल तो नहीं हो गए अल्तमिश? मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ी हूँ। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो बहुत है, बहुत बेहुदा मजाक। वो आंखों में शरारे लिए से देख रही थी। अगर आप बड़ी हैं तो मैं भी छोटा बच्चा नहीं हूँ, पूरे 24 साल का हो चुका हूँ, एक मुकम्मल मर्द। और आप तो कह रही थी कि कोई अंधी लड़की होगी जो मुझे रिजेक्ट करेगी। क्या आपकी आंखों में भी खलल है जो मेरी मोहब्बत मेरी आंखों में नहीं दिख रहा आपको? आपको पता है मैं शुरू से ही आपसे कहा करता था मुझे आपको ही अपनी दुल्हन बनाना है। क्या भूल गई हैं आप अपना वादा जो आपने मुझसे किया था? जरलिश इसके इस बचकाना सवाल पर हैरान रह गई। अल्तमिश, जिंदगी कोई मजाक नहीं होती। तुम बड़े जरूर हो गए हो मगर मैं चोर नहीं हुए। तुम अभी भी बच्चे हो मेरी नजर में, और मैं किसी बच्चे से शादी नहीं कर सकती। अल्तमिश इसकी बात पर सुर्ख हुआ। मैं बच्चा नहीं हूँ जरलिश, क्या आपको सबूत देना पड़ेगा कि मैं एक एडल्ट इंसान हूँ? मेरी मोहब्बत कोई बच्चों जैसी नहीं है। वो इसके करीब आया। जरलिश सहम कर सोफे की पूंछ से जा टिकी। अल्तमिश इसकी कमर में हाथ डालता एक झटके से इसे अपने करीब कर गया। दोनों की धड़कनें आपस में मिस हुई। वो इसके चेहरे पर झुकता, इसका माथा चूम गया, और फिर इससे पहले कि वो कोई और गुस्ताखी करता, जरलिश गुस्से से इसे धक्का देती इसके चेहरे पर थप्पड़ मार चुकी थी। बेशर्म इंसान, ये क्या हरकत थी? अलबत्ता इसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये बेशर्मी नहीं, मेरी मोहब्बत का सबूत है। एक माथे पर मोहर लगा चुका हूँ अपने नाम की। अब आप सिर्फ मेरी हैं, आपको इस रिश्ते से इनकार करना ही होगा, और ना मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा। वो इसे धमकी देता वहां से चला गया और जरलिश का जिस्म लरजने लगा। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुकी थी, बेयकीनी थी। 2 दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी और अपने कमरे में ही थी। कल इसे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे और उसका दिल डूबा जा रहा था। अल्तमिश इसे कई बार कॉल्स कर चुका था मगर इसने इसकी कोई कॉल पिक नहीं की। वो इसके बचपने के पीछे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती थी। मिनाल भी 2 बार इसका हाल पूछने आ चुकी थी मगर वो कुछ भी बताने से कासिर थी। अचानक इसका मोबाइल फिर से बजने लगा। इस बार इसने गुस्से से फोन उठाया। क्यों पीछे पड़ गए हो?
میں تمہیں بتا چکی ہوں التمش کہ یہ سب ممکن نہیں۔ وہ ضد ہو گئی تھی۔ کیوں ممکن نہیں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ وہ دیوانوں کی طرح بولا تو زرلش کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں۔ ایسی بات نہیں التمش، تم مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتے ہو، پلیز اس ضد کو چھوڑ دو۔ کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور میں ان کو ہاں کہنے والی ہوں۔ خبردار جو تم نے کوئی واویلا مچایا، اور اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو خاموش رہو، مجھے بدنام کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ میری آخری ریکویسٹ ہے تم سے۔ وہ فون بند کر چکی تھی اور اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اس نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی تھی اور اس طرح کا والہانہ اظہار پہلی بار کسی نے اس سے کیا تھا۔ دل کا دھڑکنا فطری سی بات تھی، مگر معاشرتی تقاضے ایسے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس محبت کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بس جلد از جلد شادی کرنی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سبیکا بیگم نے سکندر اور فرد کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ لڑکے والے آ چکے تھے اور ساتھ وہ لڑکا جس کا نام فاروق تھا وہ بھی آیا تھا۔ زرلش نے نظر اٹھا کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا، نہ اسے دلچسپی تھی، وہ بس شادی کرنا چاہتی تھی کسی سے بھی۔ مینال اس کے پہلو میں بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ہمیں بہت پسند آئی، ہم چاہتے ہیں کہ منگنی کی رسم آج ہی کر لی جائے۔ لڑکے کی ماں مسکرا کر بولی تو زرلش کے دل کو کچھ ہوا، کسی نہ ہونے کا احساس، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ فاروق کی ماں اس کے پہلو میں آئی اور اسے انگوٹھی پہنانے لگی۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھی بہت سج رہی تھی۔ رسم ختم ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل عجیب خالی پن کا شکار تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو کوئی کال یا میسج نہ تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا ہو میری بات کہ یہ ناممکن ہے، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھورنے لگی، دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے دیکھا، التمش کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ گھر کچھ ہی دور تھا، اس لیے کمرے کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ وہ وہاں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اچانک اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ سامنے صوفے پر پڑا تھا، اس کا ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ زرلش کو محسوس ہوا جیسے فرش پر کافی زیادہ سرخ مایا بکھرا پڑا ہے۔ اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اتنا پاگل نہیں ہو سکتا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ننگے پیر اور دوپٹے سے بے نیاز نیچے کی طرف بھاگی۔ گیٹ کھول کر وہ سامنے والے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ لاؤنج سے ہو کر وہ سیڑھیاں پھلانگتی اوپر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ننگے پیر اور دوپٹے سے بے نیاز نیچے کی طرف بھاگی۔ گیٹ کھول کر وہ سامنے والے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ لاؤنج سے ہو کر وہ سیڑھیاں پھلانگتی اوپر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ سب کو آواز دے کر بلانے لگی، شاید سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی، اس کی جانب تیزی سے بڑھی، خون کافی بہہ چکا تھا۔ التمش پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ گود میں رکھے بو رہی تھی، پھر جلدی سے اس کی کلائی تھامی اور خون کی جگہ پر انگلیاں رکھی جو رک نہیں رہا تھا۔ اتنے میں کمرے میں سکندر، فرد اور مینال بھی آ چکے تھے۔ ہائے میرا بچہ، اس سے کیا ہوا؟ وہ حواس بھاگتا سی آگے بڑھی اور سکندر نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ مینال تو وہیں ساکت کھڑی تھی جیسے جان ہی نہ ہو۔ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ زرلش کے کپڑے بھی اس کے خون سے رنگ چکے تھے۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی اس کے بچ جانے کی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ خون کافی بہہ چکا ہے، ابھی کنڈیشن کریٹیکل ہے، اگلے 24 گھنٹوں تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فرحت بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بیٹا خود اپنی ہی نبض کاٹ لے گا۔ مینال تو ابھی تک گمسم سی بیٹھی زرلش اس سے نظر تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ وہ ساری رات کوریڈور میں بیٹھے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی بغیر کچھ بھی کھائے پیے۔ اگلے دن ڈاکٹرز نے کہا وہ خطرے سے باہر ہے اب، اور تب جا کر سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کیوں کیا بیٹا ایسا تم نے؟ آخر کیا پریشانی تھی تمہیں کہ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ فرحت اس کے سراہنے سے لگی اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ بس خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا، کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ زرلش دبے قدموں وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس حلیے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ گھر آ گئی مگر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ اس کے لیے خودکشی کی کوشش کیسے کر سکتا تھا؟ اگر وہ سچ میں مر جاتا تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ گھر آ چکا تھا۔ اپنے کمرے میں کسی سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ مینال بھی اس سے پوچھ کر تھک گئی، مگر وہ بس چھت کو گھورنے لگتا یا کہتا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مینال زرلش کے پاس آئی، پتہ نہیں بھائی کو کس کی نظر لگ گئی، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میرا ہنستا مسکراتا بھائی کسی نے اسے توڑ کر رکھ دیا، وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی جان لے لوں، وہ غصے سے بولی۔ مینال تمہارے بھائی کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور کچھ نہیں، وہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولی۔ تو مینال ایک دم ٹھہر گئی۔ کیا مطلب؟ تم جانتی ہو سب؟ اس کی وجہ مجھے بتاؤ، کیا چھپا رہی ہو؟ وہ زرلش کو کٹہرے میں کھڑا کر چکی تھی۔ اس کی وجہ اس کا پاگل پن ہے مینال، اور کچھ نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں، مگر وہ ضد میں آ گیا، اور محبت ضد نہیں ہوتی مینال۔ محبت تو قربانی دینے کا اور دل بڑا کرنے کا نام ہوتی ہے۔ وہ کیسی محبت کرتا ہے مجھ سے جو سراسر جنون اور پاگل پن ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مینال کو بتا گئی، اور مینال کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ وٹ
क्या कहा तुमने? भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। वो दीवार से लगी सर थाम गई। देखा, तुम भी शॉक्ड हो गई ना, मैं भी ऐसे हो गई थी। भला मेरा और इसका क्या जोड़ बनता है? वो जैसे खुद का मजाक उड़ाते हुए बोली। मिनाल अभी तक दंग थी। मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है जरलिश, वो खोए खोए लहजे में बोली। अब तुम इसकी हमायत मत करना प्लीज, इसे समझाओ कि बचपना छोड़ दे, अब हम बड़े हो चुके हैं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब तो मेरी मंगनी हो चुकी है, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। वो जैसे मीनाल से यकीन दहानी करवा रही थी। भाई तुम्हारी खातिर इस कदर एक्सट्रीम पे गए, और जरलिश यकीनन तुमने इन्हें ठुकराया होगा, इसलिए इसने खुदकुशी की कोशिश की। इससे क्या साबित होता है भला? वो जैसे होश में आई। जरलिश को अपना आप फिर से मुजरिम लगा और जरलिश सर पकड़कर बैठ गई। भाई तुम खुदकशी करने से पहले मुझसे मशवरा ही ले लेते, क्या जरूरत थी सबको परेशान करने की। मीनाल इसके बेड पर अलती पालती मारे बैठी इसे देखकर बोली, जिसका रंग एक ही दिन में निचट गया था। तुम्हारी दोस्त नहीं आई मुझे पूछने? अच्छी दोस्त है वैसे तुम्हारी, वो अफसुर्दा लहजे में इसे टॉन्ट करता बोला। मीनाल इसे बगूर देख रही थी, जिसकी आंखों में इंतजार रकम था। वो तुमसे डर गई है। भाई नहीं आएगी, वो चाहे एक बार फिर से खुदकशी का शुगर फरमा ले, इसके लिए अपनी जान क्यों देने पर तुले हो, जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं। और जिन्हें तुम्हारी परवाह है इनको पल पल मार रहे हो। तुम अगर इश्क हो गया था इससे तो डंके की चोट पर इजहार करते सबके सामने, इसके मंगनी वाले दिन आ जाते और ड्रामाई अंदाज में वो अंगूठी से खुद पहना देते। बट मुझसे मशवरा जो नहीं लिया, ऐसे ही होना था। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अगले माह शादी है इसकी। मीनाल इसे ब्रीफिंग देने लगी। इसे कहो एक बार मिलने आ जाए, बात करना चाहता हूँ, फिर जो दिल चाहे करती फिरे। अल्तमश की सुई बस इसी बात पर अटकी थी। इतने में दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, जिसे देखकर अल्तमश एक पल के लिए सांस न ले सका, क्योंकि वो मुकम्मल इसकी सांसों पर काबिज हो चुकी थी। वो सफेद सादा से कुत्ते में मलबूस थी, बालों का ढीला जुड़ा बनाए, आंखें शायद रात भर जागते रहने की वजह से सुर्ख थी। मीनाल इसे देखते ही एकदम बेड से उठी और जाने लगी। जरलिश ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे सामने बात करने आई हूँ मैं, वो गुस्से से बोली। देखने आई हूँ मरीज़े इश्क शिफायाब हुआ है कि दम तोड़ गया। अल्तमश ने जुमला कसा तो जरलिश दांत पीस कर रह गई। अगर आज के बाद ऐसी नाकाम कोशिश की ना तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगले माह मेरी शादी है और हम दोनों फैमिलीज के दरमियान जो इतने बरसों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ है, इसे तोड़ो मत। मैं तुम्हारी किसी भी फेल की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो तुम। वो इसे वान करती इसके करीब आई। मीनाल की नजरें टेनिस बॉल की तरह दोनों के चेहरों का तवाफ कर रही थी। ठीक है, कर लो शादी तुम, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो जिसके लिए मुझे ठुकरा रही हो? मैं सच तुम्हारी आंखों से पढ़ लूंगा, इसलिए झूठ मत बोलना। जरलिश कुछ पल दांत पीसती रही। अगर मोहब्बत नहीं करती तो कर लूंगी। वैसे भी जब लड़की का निकाह हो जाए तो शोहर की मोहब्बत खुद ही दिल में जगह बना लेती है। इसके लिए तुम परेशान मत हो। इसने अपनी तरफ से अच्छी दलील पेश की। वह एकदम खड़ा हुआ, कदम कदम चलता इसके करीब गया। जरलिश दीवार से लग गई, हरासा नजरों से इसे देखने लगी। क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी महसूस नहीं करती? वो इसकी आंखों में न जाने क्या खोज रहा था। जरलिश ने थूक निगला। वो बहुत नर्वस हो रही थी। मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ी हूँ अल्तमश, मैं भला क्यों महसूस करूंगी? कुछ भी तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ। क्या सिर्फ यही वजह मुझे टकराने की? मैं छोटा हूँ तुमसे। अल्तमश को बेपनाह अफसोस हुआ था। यही वजह इतनी बड़ी है कि मैं चाह कर भी इससे फरामोश नहीं कर सकती, इसलिए बाज आ जाओ, तुम मत बनाओ हम सबकी जिंदगी मुश्किल। वो फट पड़ी थी, मगर अल्तमश कुछ ठान चुका था। ये वजह मेरे नजदीक बेमायनी सी है, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम इस लड़के से मोहब्बत भी नहीं करती, इसलिए बात खत्म। अब जाओ रेस्ट करो, शायद सारी रात सोई नहीं तुम। वो इसके बालों की लट चेहरे से हटाता बोला। मीनाल मुंह खोले अपने भाई का ये वालहानापन देख रही थी और फिर वो कमरे से ही भाग गई। जरलिश से खूनख्वार नजरों से देख रही थी। अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी महसूस नहीं करती तो आज से करना शुरू कर दो जरलिश, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल तक खुद ही पहुंच जाएगी। बस खिड़की खुली रखना। वो इसकी थोड़ी पर अंगूठे से रब करता बोला। जरलिश का दिल जोर से धड़कने लगा। अल्तमश खानजादा की सहर अंगेज शख्सियत के आगे भला कौन लड़की मजबूत रह सकती थी? इससे पहले कि इसका दिल कमजोर पड़ता वो इससे पीछे धकेलती चली गई और वो इसे जाता देखकर बेड पर नडाल सा गिर गया। जरलिश इसके लिए सांस जीती जितनी जरूरी हो चुकी थी। वो गुस्से की हालत में घर आई थी। आते साथ ही साइका बेगम से कह दिया कि वो इनको जल्द शादी का कह दें। इसके नजदीक इसकी जल्दी शादी हो जाना ही इस मसले का बेहतरीन हल था। इस बार वो खुदकुशी करता है तो करता रहे, और इसके किसी भी फेल की जवाबदा नहीं थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कार्ड्स बढ़ चुके थे। जरलिश ने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्त और कोलीग को भी इनविटेशन दे दिया था। इसकी शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। मीनाल ने इसकी तरफ आना जाना छोड़ दिया था, जैसे वो इससे नाराज हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मगर जरलिश फिलहाल किसी को भी मनाने के मूड में नहीं थी।
اس نے اپنے دل کی طرف سے کان بند کر لیے تھے، بس خود کو یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی تک محدود کر لیا۔ انہی دنوں فاروق نے اسے ڈنر پر بلایا۔ اس کا کہنا تھا شادی سے پہلے وہ ایک بار زرلیش سے ملنا چاہتا ہے۔ زرلیش نے بھی کوئی خاص اعتراض نہ کیا، آخر زندگی میں جس کے ساتھ گزارنی تھی اس کو تھوڑا بہت جاننا تو اس کا حق تھا۔ رات 8 بجے وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی، گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹورینٹ کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو فاروق پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ زرلیش بھی اسے مسکرا کر ملی اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا کرے۔ کیا آپ کو میرا یوں بلانا برا تو نہیں لگا؟ فاروق کے استفسار پر وہ مسکرا دی۔ بالکل بھی نہیں، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جان لینا ضروری ہے۔ سو میں آ گئی۔ آپ بتائیں آپ نے کیسے وقت نکالا میرے لیے؟ آج میری آفس میں کوئی خاص میٹنگز نہیں تھی، اس لیے سوچا ایک ساتھ ڈنر کر لوں۔ اصل میں بابا کا سارا بزنس میں ہی سنبھالتا ہوں، آئے دن ملک سے باہر جانا ہوتا ہے۔ اسکیجول کافی ٹف ہے، بٹ آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیں گی۔ اصل میں تو شادی وادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس کے لیے وقت تھا، بٹ یو نو کہ ممی کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک میرا اتنا خیال رکھا، میں ان کی ہر بات ماننے کا پابند سمجھتا ہوں۔ خود کو وہ معتب لہجے میں بولا، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پیرنٹس ہمارا برا تو نہیں سوچتے نا، انفیکٹ ان کی بات ماننا چاہیے جہاں بھی وہ درست کہہ رہے ہوں۔ زرلیش نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ جی بالکل، آپ کافی میچور اور سلجھی ہوئی ہیں، مما کو اس لیے آپ پہلی نظر میں پسند آ گئی، اور میں نے تو آنکھیں بند کر کے ان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا، پلیز کبھی میں ماما سے اپنا ریلیشن شپ خراب نہیں کرنا، ورنہ ہمارا رشتہ بھی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ میں تو ایک ورک الکوہل بندہ ہوں، 24 گھنٹے بھی بغیر تھکے کام کر سکتا ہوں، مگر ماما گھر پر اکیلی بور ہو جاتی ہیں۔ اب وہ میرے سے تو دل کی باتیں نہیں نہ کر سکیں گی، سو انہوں نے کہا کہ گھر میں بہو کا ہونا ضروری ہے، آپ دونوں کا ہی دل بہلا رہے گا اور مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا اور جلدی جلدی زرلیش کو ہدایت دے رہا تھا کہ اسے شادی کے بعد کس طرح سے اس کی ماں کا ہر دم خیال رکھنا ہے۔ انہیں کمپنی دینے سے زرلیش بھی مشکل مسکرائی تھی۔ اس سے لگا جیسے اس کے سامنے ایک انسان ہی کوئی روبوٹ بیٹھا تھا جو ایموشن لیس تھا۔ پہلی بار اسے کچھ گھٹن کا احساس ہوا۔ فاروق آپ کی ساری باتیں درست ہیں، مگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ شادی 100% آپ کی ماما کی چوائس ہے؟ آپ واقعی بھی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فاروق کچھ پل تو سوچتا رہا، پھر مسکرایا۔ جی آپ ایسا کہہ سکتی ہیں کیونکہ میری ماں میرے نزدیک بہت اہم ہے، ان کو اکیلا نہیں کر سکتا، بٹ آپ سے مل کر مجھے لگا کہ اس 100% میں میرا بھی کچھ حصہ ڈال لیں۔ آئی ہوپ آپ کے ساتھ زندگی کا سفر سموتھلی گزرے گا۔ مجھے آپ کی جاب سے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں، آپ کنٹینیو رکھ سکتی ہیں۔ اس نے پھر سے گھڑی پر وقت دیکھا۔ زرلیش اس کے بار بار وقت دیکھنے سے زچ ہو گئی، جیسے وہ ابھی بھاگنے کی تیاری میں ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ جا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی بولی، ارے نہیں، آپ کھانا تو کھائیں نا پہلے پلیز۔ وہ ذرا شرمندہ ہوا، مگر زرلیش کی بھوک ختم ہو چکی تھی، اس سے باہر کھلی ہوا میں سانس لینا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، اب میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ سنبھالتی اٹھی۔ اس آدھے گھنٹے کی کنورسیشن کو نچوڑ میری ماں کو خوش کرنا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فاروق کوئی کال ریسیو کر کے اب بل پے کر رہا تھا، چہرے پر اجلت نمایاں تھی۔ زرلیش جلدی سے باہر نکلی۔ باہر ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، جیسے بارش ہونے کے قریب تھی، مگر آج پہلی بار سے اس ٹھنڈی ہوا میں اکیلے چلنا اچھا گگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے مقصد سڑک پر چلنے لگی۔ ماماز بوائے فاروق کے بارے میں تبصرہ کرتے خود ہی بڑبڑانے لگی۔ اوہ تو کیسا لگا آپ کو آپ کا ماماز بوائے؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، اس کی بڑبڑاہٹ سن لی گئی تھی۔ تم یہاں میرا پیچھا کر رہے تھے؟ زرلیش التمش کو دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں یار، آپ ایک میچور لڑکی ہیں، اپنا اچھا برا کچھ سمجھ سکتی ہیں، میں آپ کا پیچھا کیوں کروں گا بھلا؟ میں تو اپنے چند آوارہ دوستوں کے ساتھ دل بہلانے آیا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتا بے فکر اور لاپرواہ سے لگ رہا تھا۔ زرلیش بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں ہم بہت اچھے دوست بھی ہوا کرتے تھے، کیا آپ مجھے اب بھی دوست نہیں مانتی؟ یا میرے محبت نامے مجھے ہر عہدے سے مرحوم کر دیا؟ اور زرلیش نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی گھٹن کم ہو گئی تھی۔ دوستوں کی طرح ہوگے تو کیوں نہیں مانو گی دوست بھلا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو التمش کے چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ آئی۔ اچھا پھر اسے دوست کے ساتھ ایک کپ چائے ہو جائے۔ ایک ساتھ ہی ڈھابہ ہے کریم دین چائے والے کا، کیا لاجواب چائے بناتا ہے، آپ کو یہ چائے کبھی نہیں بھولے گی۔ وہ اسے ایک سمت میں لیے جا رہا تھا۔ زرلیش بھی ساری تلخی بلائے اس کے پیچھے چل دی۔ اسے چائے کی واقعی طلب ہو رہی تھی۔ وہ ڈھابہ سڑک سے کافی دور ایک پرسکون سی جگہ پر واقع تھا۔ اسے وہاں کرسی پر بٹھاتا خود اندر چلا گیا۔ کھلے آسمان تلے کرسیاں اور میزیں پھول کی پتیوں کی طرح بکھری تھیں۔ ہوا کافی تیز ہو چکی تھی، اس کے بال بار بار اڑ رہے تھے۔ اس نے لباس بھی باریک سا پہنا تھا، اب سردی لگ رہی تھی۔ التمش آرڈر دے کر اس کی جانب آیا جو سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کیا آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ کہیں تو اس کنٹینر والی چھت کے نیچے چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ؟ وہ اس کی حالت بھانپتا بولا۔ نہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے، چائے پی لوں گی تو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ التمش سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ دو بھاپ اڑاتے کپ ان کے سامنے رکھے گئے۔ التمش نے ایک کپ اسے پکڑایا اور دوسرا ٹیبل پر رکھ دیا۔ زرلیش گرم گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگی۔ چائے واقعی بہت اچھی تھی۔
तुम क्यों नहीं पी रहे? ठंडी हो रही है चाय। वो इसे मतवज्जा करते बोली। मैं चाय इतनी गर्म नहीं पीता, होंठ जल जाते हैं। आप भी थोड़ा रहम कीजिए अपने होंठों पर। जरलिश मुस्कुरा दी। मैं हमेशा ऐसी ही पीती हूँ। अल्तमिश वो आधा कप खत्म कर चुकी थी। अल्तमिश ने अपना कप उठाया और होंठों से लगाया। कोई परेशानी है तो दोस्त समझकर बता सकती हैं तुम। वो बगैर इसका चेहरा देख रहा था जो काफी परेशान सा था। तुम क्या करोगे? हाँ, फिर से अपना मोहब्बत नामा शुरू कर दोगे और मैं चली जाऊंगी। वैसे इस बार खुदकुशी की कोशिश नहीं की तुमने। शादी की डेट फिक्स हो गई है। मेरी चाय खत्म करके वो अपना कप रख चुकी थी, मगर तलब खत्म नहीं हुई थी। चाय वाकई बहुत अच्छी थी। अल्तमश अभी बस 2-3 सिप से आगे नहीं बढ़ा। खुदकशी तो बुज़दिल लोग करते हैं। जरलिश, मैं नहीं चाहता जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मुझे बुज़दिल समझे। मैंने सोचा कि आपकी शादी से पहले मैं वापस चला जाऊंगा फ्रांस। पाकिस्तान मुझे रास नहीं आया, वो सुद्दा से लहजे में बोला। जरलिश कुछ पल ठहर कर इसे देखने लगी। वो इतना खूबसूरत मर्द मोहब्बत में किस कदर शिकस्ता लग रहा था। इसके दिल को कुछ होने लगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, इनको तकलीफ मत दो अल्तमश। तुम्हें पता है कुछ लोग तो पेरेंट्स के मामले में इतने पज़ासिफ होते हैं कि शादी तक इनकी मर्जी से कर लेते हैं। वो तलखी से मुस्कुराई थी। दिल में जो उबाल उठ रहा था इसे बाहर निकालना जरूरी था। अल्तमश ने चाय वापस रखी और एक सर दा भरी। देखिए, मेरी जिद में आकर कोई गलत फैसला मत करें। बस दोस्त समझकर समझा रहा हूँ। ये पूरी जिंदगी का मामला है। जिस तरह वो कैलकुलेटेड सा बंदा है वो आपको वक्त नहीं देगा। मोहब्बत इस रिश्ते में जरूरी होती है और वही मिसिंग है। क्या मोहब्बत के बगैर रह लेंगी आप? वो सादगी से बोला तो जरलिश की गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। वो कप उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, मगर इससे पहले जरलिश ने इसका कप थाम लिया और लब्बों से लगा लिया। इसका सर अब दर्द करने लगा था। अल्तमिश बस ठहर कर इसे प्यारी लड़की को देखने लगा जो एक मुश्किल फैसला लेने के बाद खुद मुश्किल में पड़ चुकी थी। एक और कप मंगवाऊं? ये तो ठंडी हो गई। मगर जरलिश शायद सुन नहीं रही थी। वो पूरा कप एक घूंट में पी गई। फिर भी इसकी कपकपी कम नहीं हो रही थी। ऊपर से एकदम बारिश शुरू हो गई। अल्तमश जल्दी से उठा और इसलिए अंदर की जानिब बढ़ा। वो दोनों इस ढाबे वाले के पास कंटेनर से बनी छत तले खड़े थे। इसके कुछ बाल गीले हो चुके थे और लिबास भी। अल्तमश ने जल्दी से अपना कोट उतारा और इसे गिद्ध लपेटा। आपको यहाँ भी ठंड लग रही है, चलें अंदर चलते हैं। इनका एक कमरा भी है, हमें थोड़ी देर रेंट पर मिल जाएगा। चलें मेरे पीछे आए। वो इसे कहता खुद सीढ़ियां चढ़ने लगा। शायद कमरा ऊपर की जानिब था। जरलिश इसके पीछे जाने लगी। ये बारिश इतनी जल्दी थमने वाली नहीं थी। कमरा काफी छोटा सा था जिसमें एक चारपाई बिछाई गई थी और कोने में 2 कुर्सियां खिड़की के करीब रखी थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। खिड़की के पार बारिश बरस रही थी। अल्तमश इसके सामने टेक लगाए खड़ा हो गया। वो चाहता था कि बारिश कभी भी ना थमे और वो यूं ही इसके पास खड़ा रहे। ऐसे क्या देख रहे हो? वो थोड़ी तले हाथ रखे इससे मुखातिब हुई जो इसी को देख रहा था। क्या मैं आपको देख भी नहीं सकता अब? इसने शिकवा किया तो वो मुस्कुरा दी। गौर से देख लो, मेरी बढ़ती उम्र की लकीरें तुम्हें मेरे चेहरे पर नजर आने लगेंगी। आज तो मैंने मेकअप भी नहीं किया। वो जिसके बेदाग चेहरे में खो गया था एकदम चौंका। अब बूढ़ी भी हो जाओगी तो मैं आपको ऐसे ही देखूंगा। जरलिश, मेरी मोहब्बत को वहम समझ रही हो या बचपना? मगर ना तो ये वहम है ना बचपना, क्योंकि वो कोई वक्ती जज्बा नहीं जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार मोहब्बत लफ्ज पढ़ा तो मेरे जहन में आप आ गई थी। मेरे नजदीक उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता। मगर आपको समझाने का क्या फायदा? क्या करेंगी तो आप इसी रोबोटिक मशीन से ही शादी थी। और मोहब्बत के बगैर तो इंसान की सांस ही तंग हो जाती है। जरलिश ये ऑक्सीजन की तरह होती है जिसका होना जरूरी होता है, मगर अब क्या पाने के लिए क्या खो दिया है। रही बात मैच्योरिटी की जिम्मेदारी की, तो क्या मैं आपको बच्चा लगता हूँ? आपके जहन में है मेरा अभी तक वही खाका है जब आप मेरे कान खींचा करती थी, मगर मैं इस दौर से बहुत आगे निकल गया हूँ। वो एक सर्द आह भरकर बाहर देखने लगा। बारिश अब कम हो गई थी, ना होने के बराबर। वो एकदम से उठी, शायद वो इसी इंतजार में थी। मैं अपनी गाड़ी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। क्या तुम गाड़ी साथ लाए हो अपनी? इसने सवाल किया तो अल्तमिश ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा, आप जाओ। जरलिश से घूर कर रह गई। हमारे घर साथ साथ हैं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। वो इसे कहती नीचे जाने लगी और यही वो चाहता था, कुछ पल मजीद इसके साथ गुजारना। इसने अपने ड्राइवर को कॉल करके लोकेशन बताई कि वो गाड़ी वापस घर ले जाए और फोन बंद करता इसके पीछे जाने लगा। वो गाड़ी साथ लाया था मगर जरलिश से झूठ बोला था। घर तक के रास्ते वो खामोश ही रही थी। अल्तमश बस इसे अपने साथ महसूस कर रहा था। इसके लिए यही काफी था। तुम्हारा घर आ चुका, अब उतरो नीचे और जाओ। वो गाड़ी रोके इसके उतरने का इंतजार कर रही थी। वो नीचे उतरा मगर दरवाजा खोले खड़ा रहा। अब क्या प्रॉब्लम है? जाओ ना, मेरा कोट आपके पास है, वो तो वापस कर दें। और जरलिश एकदम शर्मिंदा हुई, जल्दी से गाड़ी से उतरी और कोट उतारने लगी। मैं तुम्हें ये धोकर भी वापस कर सकती थी, कहीं भागी तो नहीं जा रही थी। लेकर वो नागवारी से बोली, मुझे ये ऐसे ही चाहिए था, अब मैं इसे कभी नहीं दूंगा। वो इसके हाथ से कोट पकड़ता बोला,
اب نہ صحیح آپ کی خوشبو ہی صحیح، اس کے لہجے میں بے چارگی سی تھی۔ زرلش بس اسے دیکھ کر آ گئی اور پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کر اپنے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے منگیتر سے مل کر جس قدر افسردہ ہوئی تھی، التمش سے مل کر اتنی ہی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر اس کی آخری بات نے پھر سے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا؟ وہ ایسی محبت چھوڑ کر ایک ایسے شخص سے منسوب ہو چکی تھی جس کی زندگی میں شاید محبت کرنے کا بھی وقت نہ تھا۔ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، ابھی اس بارے میں اسے سوچنا تھا۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل عجیب وسوسوں کے بیچ گھرا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی التمش کو سوچتی رہتی۔ اس کی باتیں، اس کا والہانہ پن اسے میسمرائز کر دیتا تھا۔ رات کو بالکنی میں کھڑی ہو کر چائے پیتے ہوئے اس کی نظریں خود بخود اس کے کمرے کی طرف بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ بھی اسی وقت بالکنی میں کھڑا ہو کر چائے پیتا، اسے دیکھنے لگتا اور وہ جلدی سے کمرے میں چلی جاتی، دروازہ اور کھڑکیاں بند کر لیتی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے فاروق کے بارے میں سوچنا چاہیے، مگر میرا دل کیوں مجھ سے ہی بغاوت پر اتر آیا؟ وہ اس جذبے سے شدید پریشان تھی، اتنا کہ اسے تیز بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر لگ گئی۔ مینال کافی دن بعد اسے پوچھنے آئی تھی۔ زرلش نے اسے دیکھ کر منہ ہی پھیر لیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم نے بھائی کی زندگی تو بے رونق بنا ہی دی، مگر خود بھی خوش نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوں بستر پر لگی ہو جیسے شادی کا نہیں موت کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ زرلش کی آنکھیں ایک دم سے بہنے لگی۔ پتہ نہیں منال، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا اپنا آپ میرے اختیار میں نہیں رہا، میں کیا کروں؟ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مینال ایک دم ساکت رہ گئی۔ یہ شادی مت کرو زرلش، تم خوش نہیں رہو گی۔ اگر کوئی انسان آپ سے اتنی محبت کرتا ہے اور آپ اسے ٹھکرا دیں، وہ بھی ایک بے معنی سی وجہ کی بنا پر، تو آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہیں؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں جانتی ہوں، تم اندر سے خوش نہیں ہو۔ زرلش اس سے الگ ہوتی اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ 4 دن بعد میری شادی ہے اور تم مجھے ایسی باتیں کہہ رہی ہو بجائے مجھے تسلی دینے کے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا؟ اور مینال اس کے سوال پر بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ کچھ ہو جائے؟ کیا تم بھائی کے بارے میں کچھ محسوس کرنے لگی ہو؟ اگر کچھ بھی ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو مینال؟ تمہارے بھائی کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، سب لوگ باتیں بنائیں گے اور میرے پیرنٹس بہت دکھی ہوں گے۔ پلیز ایسی باتیں کر کے مجھے مزید ڈسٹربس مت کرو۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ بھائی 3 دن بعد فرانس جا رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے اور ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور زرلش کو یوں لگا جیسے اس کے جسم سے بس جان نکلنے ہی والی ہے۔ آج اس کی مہندی تھی، اس کا بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور زرد لباس میں اس کا چہرہ بھی بالکل زرد سا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی تھی اور وہ گمسم سی بیٹھی تھی، سوئی بس اسی ایک بات پر اٹکی تھی کہ آج رات وہ چلا جائے گا اور وہ دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گی، وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ زرلش کا دل کو کوئی آرے سے چیر رہا تھا، مگر وہ منہ سے ایک سسکی تک نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ سبیکا بیگم بار بار آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی، نہ جانے ان کی بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ اچانک زرلش کو زور کا چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، آنے والے مہمان بھی۔ سبیکا اور منال اسے کمرے میں لے گئیں، اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ عالمگیر صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ سبیکا بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ مینال تمہاری تو وہ دوست ہے، تم بتاؤ اسے کیا مسئلہ ہے، یہ کیا چھپا رہی ہے؟ اور مینال اپنے ہاتھ کی انگلیاں مڑوڑنے لگی اور پھر وہ بھی رونے لگی۔ سبیکا بیگم کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ فرحت بیگم بھی حواس باختہ ہو گئی۔ مجھے آپ دونوں سے اکیلے میں بات کرنی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور وہ دونوں اس کے پیچھے لپکی۔ ماما، کیا آپ جانتی ہیں کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہیں؟ مینال فرحت بیگم کی جانب دے کر بولی۔ آج اسے خود ہی منہ کھولنا تھا ان دونوں کی زندگیاں بچانے کے لیے۔ نہیں بیٹا، میں تو پوچھ پوچھ کر تھک گئی، نہ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا، ذرا سا منہ نکل آیا ہے اس کا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اور اب زرلش کی بھی یہی حالت ہے، آخر ہوا کیا ہے مینال، بتاؤ ہمیں، فرحت بیگم تشویش سے بولی۔ ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے دونوں ہی، پلیز آپ ان دونوں کو بچا لیں۔ بھائی کی اس حالت کی وجہ زرلش ہے۔ جب اس کا رشتہ فاروق سے ہوا تو بھائی نے خودکشی کی کوشش کی اور زرلش نے بھائی کو سمجھایا کہ وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے بھائی نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ زرلش بھی بھائی سے محبت کرنے لگی ہے، اس کا احساس اسے اب جا کر ہوا اور وہ مرنے والی ہو گئی۔ اگر آپ ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ شادی روک دیں آنٹی پلیز، نہ روتے ہوئے سب بتا رہی تھی اور وہ دونوں منہ کھولے سن رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے ہمیں بتایا نہیں، اب جب کل اس کی بارات ہے تو تم کہہ رہی ہو یہ شادی روک دیں۔ سبیکا بیگم کو تیش آ گیا۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے کرے، مگر پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر
اب کبھی خوشی نہیں دیکھ پائیں گی. میرا بھائی تو آج چلا جائے گا, وہ کبھی زرلش کو تنگ نہیں کرے گا, مگر کیا زرلش اسے بھول پائے گی؟ کبھی نہیں. یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فرحت اور سبیکہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئیں. اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی. سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ التمش چلا گیا ہوگا. اس نے وال کلاک پر وقت دیکھا تو رات کے 11 بجے تھے. اور او مائی گاڈ, جلدی سے اپنا موبائل نکالا, ننگے پیر بیڈ سے اتری اور بھاگتے ہوئی بالکنی میں گئی. سامنے والے کمرے کی لائٹس بند تھیں. تو کیا وہ جا چکا تھا؟ فون پر اسے کال ملا کر بے چینی سے کان سے لگایا, مگر اس نے کال نہیں اٹھائی. پلیز التمش, کال پک کرو. وہ روئے جا رہی تھی. سارا جسم جیسے مفلوج ہو رہا تھا. وہ بار بار پاگلوں کی طرح اسے کالز کر رہی تھی. دل درد سے پھٹا جا رہا تھا. 5ویں بار کال کرنے پر اس نے کال اٹھائی, مگر دوسری جانب خاموشی تھی. التمش, تم کہاں ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا. وہیں جہاں تم چاہتی تھی. زرلش, میں اب تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا. کل تمہاری شادی ہے, اس لیے بیسٹ آف لک. وہ افسردہ لہجے میں بولا تو زرلش کا جسم کانپنے لگا. مجھے تم سے ابھی ملنا ہے, پلیز واپس آ جاؤ. اور التمش ایک دم خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی, اگر نہ ہوں تو, اور جیسے کسی چیز کی تصدیق چاہ رہا ہو. زرلش نے ریلنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی. اگر آج وہ نہیں بولے گی تو کبھی نہیں بول سکے گی. اگر تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر. تم تو بچ گئے تھے, مگر میں نہیں بچوں گی, یاد رکھنا. اور پھر اس نے فون بند کر دیا. اس نے ابھی تک وہی لباس پہنا تھا. کل اس کی رخصتی تھی, مگر اسے یقین تھا کہ وہ کل تک نہیں بچے گی. جسم پھر سے بخار میں جلنے لگا تھا. اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا. کوئی اندر آ رہا تھا. زرلش اسی پوزیشن میں بالکنی میں بیٹھی تھی. اسے بہت سردی لگ رہی تھی, مگر وہ پھر بھی بیٹھی رہی. اچانک بالکنی کا دروازہ کھلا اور وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا. اس نے اپنا زرد چہرہ اٹھایا تو پلکیں ساکت ہو گئیں. کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا وہ سچ میں اس کے سامنے کھڑا تھا؟ التمش نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے گت لپیٹ دیا. پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا. اس کا جسم بخار میں چل رہا تھا. چلو اندر, یہاں ٹھنڈ لگ جائے گی. اسے نرمی سے ساتھ لگائے کمرے میں لے آیا, بیڈ پر بٹھایا اور لحاف اوپر کروایا. اب بتاؤ کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ وہ نرمی سے بولا. زرلش اپنے لب کاٹنے لگی. تم واپس نہیں گئے ابھی تک؟ آج تو تمہاری فلائٹ تھی نا؟ وہ معصومیت سے بولی. مجھے کسی نے فون پر مرنے کی دھمکی دی تھی. اگر جہاز لینڈ بھی کر چکا ہوتا تو میں چھلانگ لگا کر آ جاتا تمہارے پاس. تو بتاؤ, کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ انفیکٹ یہ شادی تو تم اپنی مرضی سے جلد کرنا چاہتی تھی نا. اب کیا ہوا؟ وہ نرمی سے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتا بول رہا تھا. کیا یہ شادی رک نہیں سکتی؟ کیا تم اسے روک نہیں سکتے؟ تم تو محبت کے دعوے کرتے تھے نا مجھ سے, تو پھر کیسے مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ لو گے؟ وہ شکوے سے انداز میں بولی. دیکھ نہیں سکتا تھا, اس لیے تو جا رہا تھا تم سے دور, مگر تم نے مجھے روک لیا. اور رہی بات شادی کی, تو یہ تو اب رک نہیں سکتی. سب مہمان آ چکے ہیں. کل تمہاری بارات ہے زرلش, اس لیے خوشی سے یا نہ خوشی سے تمہیں رخصت تو ہونا ہی ہوگا. اگر کل بارات نہ آئی تو کتنی بدنامی ہوگی سارے خاندان میں. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بارے میں لوگ باتیں کریں, اس لیے میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ یہ شادی ہر حال میں کر لو. اور زرلش بالکل حیران رہ گئی. اسے التمش سے یہ امید نہ تھی. اسے لگتا تھا کہ زرلش کے اظہار پر وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا, مگر زندگی کوئی فلم تو نہیں ہوتی. ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا, جیسے ساری امید ہی ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, تم جا سکتے ہو. اب وہ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک کر بولی. تو التمش بے بسی سے اسے دیکھنے لگا. کیا واقعی اب واپس نہیں بلاؤ گی نا؟ چلا جاؤں؟ وہ معصومیت سے بولا. ہاں, کبھی نہیں بلاؤں گی, چاہے مر بھی گئی. اب جاؤ, مجھے نیند آ رہی ہے. وہ لحاف سر تک تان چکی تھی. التمش کچھ پل وہاں بیٹھا رہا, پھر چلا گیا. اسے واپس جانا تھا. وہ دلہن کے روپ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی, مگر اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. اس کے ماں باپ اس کی بلائیں لے رہے تھے. مینال بھی کافی چہک رہی تھی, مگر زرلش بالکل خاموش تھی. اسے لگا جیسے آج اس کی شادی نہیں بلکہ جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کا اظہار محبت بھی کسی کام نہیں آیا تھا, اور وہ چلا گیا تھا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر. اس کے دل میں محبت کے دیپ جلا کر, اور جیسے کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. مگر زرلش بالکل بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی تھی. ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا. وہ اپنے دماغ کو ہر طرح کے خیالات سے پاک رکھنا چاہتی تھی, مگر دل کا کیا کرتی جو ماتم کنا تھا. اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے بس اپنے دل کو مارنا تھا. نکاح خواہ اندر آ چکے تھے. مینال اس کے پاس بیٹھی تھی, اور سبیکہ بیگم بھی. زرلش عالمگیر, بنت عالمگیر, آپ کا نکاح التمش خانزادہ ولد سکندر خان سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ اس کی ہاں کا منتظر تھا, اور زرلش کو لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی. اس کا نکاح تو فاروق سے ہو رہا تھا نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پہلے مینال کو دیکھا, جو شرارت سے ہنس رہی تھی, اور پھر اپنی ماں کو, جو نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہی تھی. اس کی آنکھیں ایک دم خوشی سے چھلک پڑی. تو کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ اس نے نکاح نامے پر سائن کیے. جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے مینال کا بازو پکڑا. یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بتاؤ, یہ سب کیسے ہوا؟
مینال مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی. بھلا اتنی پیاری لڑکی کو ہم کسی غیر مرد کے حوالے کر سکتے تھے؟ جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ تم تو دونوں ہی بزدل نکلے. محبت کرنا جانتے ہو مگر محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. کل جب بھائی جانے لگے تھے تو میں نے ان کے جانے سے پہلے ہی سب کو بتا دیا کہ چکر چل رہا ہے. پھر کیا ہونا تھا؟ فیصلہ مشکل تھا، مگر انہیں اپنی بیٹی اور بیٹے کی خوشی زیادہ عزیز تھی دنیا کی باتوں سے. سبیکہ آنٹی نے فاروق کے گھر فون کر کے ان کو منع کر دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے. انہوں نے کافی واویلا مچایا، مگر پھر شکر ہے کہ ساری رات روٹھنے منانے کا سیشن جاری رہا اور پھر بھائی کو بھی جانے سے منع کر دیا گیا. اور وہ خود حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا. وہ اسی لیے جا رہے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تمہیں ان سے محبت نہیں، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ تم ان کے بغیر مر جاؤ گے تو پھر وہ کیسے جا سکتے تھے تمہیں چھوڑ کر. بس ہم سب نے معاملات طے کر لیے اور تم سے چھپا لیا. تمہیں سرپرائز بھی تو دینا تھا نا. کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ وہ چہک کر بولی تو زرلش اسے گھورنے لگی، مگر اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی التمش خان زادہ کی بیوی بن چکی ہے. اس کے دل کی تکلیف ایک دم سے ختم ہو گئی تھی. اس نے اپنی ماں باپ کو گلے لگایا اور ان کا شکریہ ادا کیا. اگر تم ہمیں پہلے بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، مگر اب بھی شکر ہے ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا. اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. اور یوں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئی اور التمش خان زادہ کے کمرے میں پہنچ گئی. اس کا دل عجیب ہی لے پر دھڑک رہا تھا. بے یقینی تھی. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. زرلش کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. وہ آہستہ سے اس کے پہلو میں بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا. دونوں کی نظریں آپس میں ملیں. التمش خان زادہ کی آنکھوں کا والہانہ پن دیکھ کر وہ اپنی پلکیں شرم سے جھکا گئی. وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چوم رہا تھا. میری محبت، میری زندگی میں ایسے معجزے لائے گی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. زرلش نے اپنا ہاتھ جھٹکا. تم بہت برے ہو، بڑے ڈرامے باز. پتا ہے میں ساری رات روتی رہی ہوں، سوئی بھی نہیں. تم نے تو مجھے بتا سکتے تھے نا. بتانا چاہتا تھا مگر مینال کی بچی نے بتانے نہیں دیا. آخر یہ سارا کمال اسی کا تو ہے، ورنہ ہم تو دونوں خودکشی کرنے پر تلے تھے. تم نے میری زبان بند کر رکھی تھی اور میں اس لیے خاموش تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، مگر کل رات تمہارا پاگل پن دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں. وہ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتا بولا. میری زندگی میں بہاروں کو پھر سے لوٹانے کا شکریہ. وہ اسے اپنے حساب میں لیتا بولا تو زرلش کے سارے شکوے اس کی پناہوں میں دھل گئے تھے. وہ اب یقین کرنا چاہتی تھی کہ واقعی التمش خان زادہ اس کا مقدر بن چکا ہے اور زندگی کا یہ سفر بہت حسین ہونے والا ہے.